السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انیس ریاض مختصر قرآن پھر سے ایک نئی ویڈیو کلپ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو کلپ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک نئی چیز سیکھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نئی چیز تھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس ویڈیو کلپ میں نے ان 2 آیات کی فضیلت آپ سب کے سامنے رکھنی ہے۔ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انہیں ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے کسی چیز کے کھلنے کی۔ وہ مڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آج پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے اور یہ اسی کی آواز ہے، اور یہ جو دروازہ کھولا گیا ہے یہ آج پہلی بار کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اب اس دروازے سے ایک فرشتہ نیچے اترتا ہے زمین پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو فرشتہ زمین پر اتارا گیا ہے یہ آج پہلی بار اتارا گیا ہے، آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں زمین پر آیا۔ وہ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 تحفے دیتا ہے، پہلا سورۃ الفاتحہ، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو جو میں نے 2 تحفے دیے ہیں یہ آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، انہیں نہیں عطا کیے گئے، یہ خاص آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ان 2 آیات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے جو کہ اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث شاید کہ آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا، پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر خود پر دم کر دے گا تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہونے سے مراد یہاں پر بے شمار معنی نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے تعویذات کر لیے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو ٹونا وغیرہ کر دیا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی نظر بد کا اثر ہے، تو آپ ان کو پڑھیے، خود پر دم کیجئے، یہ چیز اس اثر کو توڑ سکتی ہے۔ تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں اس آیات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات زندگی، رات کو جب سوتے تو ان آیات کو پڑھتے اور خود پر دم کرتے اور پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح سویرے ان 2 آیات کو پڑھتا ہے وہ سمجھ لے کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ اب اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص صبح سویرے ان آیات کو پڑھتا ہے تو اسے جو آیات یعنی کہ اس نے جو یاد کی ہوں گی، آیات اس کو جو مل گئی ہیں، وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان خود کو شمار کرے، کیونکہ اس سے یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آتی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، پہلی جو میں نے بیان کی، ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے کر جاتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے لیے 2 آیات کافی ہو جائیں گی، اور پھر بہترین شخص بھی قرار دے دیا، رات کا ایک ان کا معمول بھی تھا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی شب 7 آسمانوں سے بھی آگے گئے تو انہیں ایک اور تحفہ ملا تھا، تو وہ تحفہ جس طرح سے ان کو نماز ملی تھی، ایک اور چیز کی تعلیم دی گئی تھی۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 2 آیات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اب ہم نے ان آیات کو سیکھنا ہے، اور ترتیب کیا ہوگی؟ جس طرح سے ہم نے می اینڈ یو قاعدہ سیکھا اور دوسرا قاعدہ ہم نے کمپلیٹ کیا، رہنمائی میں ساتھ میں کیا کرتا ہوں، وائس میسیجز کر دیا کرتا ہوں، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہاں سے بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ مجھے جہاں سے لگے گا کہ آپ کو وائس میسیج کر کے بتا دینا چاہیے، میں وائس میسیج کر دوں گا، لیکن جہاں سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ سمجھنے میں دشواری آ رہی ہے تو فوراً سے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر میسیج کر دیجیے گا، میں وہاں سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بی ہیپی اینڈ کیپ اسمائلنگ۔ جزاک اللہ۔